نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کون کون سی شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ دینے سے پہلے نیت کیسے خالص کریں۔ ہم نے اپنے نفس کو اس معاملے پر بہت کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ عمل کا سب انحصار نیت پر ہے۔ نیت خالص ہو تو تب ہی عمل قبول ہوگا، ورنہ سب مال پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ ہم نے خود کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ مال میرا نہیں۔ نمبر 2، ہم نے خود کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ مال میرا نہیں بلکہ جس کا ہے اس تک ہر حال میں پہنچانا ہے۔ بس اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے دلوا رہے ہیں۔ نمبر 3، یہ نیت رکھیں کہ صرف اللہ کی خاطر دینا ہے۔ نمبر 4، مجھے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اس لیے دل کی خوشی سے مال دوں گی۔ نمبر 5، بدلے میں صرف اللہ کی محبت چاہیے، لوگوں کی محبت کی توقع نہ رکھیں۔ نمبر 5، آخرت میں خوبصورت گھر بنانے کی نیت سے زکوٰۃ دیں۔ نمبر 6، اس ارادے سے زکوٰۃ دیں کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، پتہ نہیں وہ قبول کرے یا نہ، اس کو یہ عمل پسند آئے یا نہ۔ خالص اور صرف اللہ کی خاطر خرچ کیجیے۔ یہ بھی نہ سوچیے کہ انسانیت کی خدمت ہے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب خود ہی ہو جائیں گے۔ ہمیں مطلوب صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی رکھنی ہے۔ ان خیالات سے ہوشیار رہیں اور اصلاح کریں۔ مجھے اس فرض سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مجھے سخی نہیں کہلوانا، تعریف اور واہ نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے زکوٰۃ دینے کے بعد یہ توقع نہیں رکھنی کہ مجھے اہمیت اور عزت دی جائے۔ اس نیت سے خرچ نہ کیجیے کہ اب یہ لینے والا میری زیادہ بات مانے گا، مثلا کام والی یا ملازمہ کو دیکھ کر ایسا سوچنا۔ لوگوں کو دکھاوا کر کے نہ دیں، قیامت کے دن یہ دل کی نیت تو سب کے سامنے کھل جائے گی۔ دیکھ کر احسان کبھی نہ جتائیں، ورنہ سب نیکی کا اجر برباد ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، دنیاوی سب مقاصد چھوٹے اور حقیر ہیں، اپنا مقصد بلند رکھیں، یعنی رب کی رضا چاہیے۔ اخلاص نیت کے فائدے: ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، حلوت نصیب ہوتی ہے، دل کی خوشی سے اچھا مال اللہ کی راہ میں دینے سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی میں واپس آتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4108۔ میری بہنا، زکوٰۃ میں صرف نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے، وہ رب کی رضا ہے۔ سب چھوٹ جائیں مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بیچ کر تمہیں اپنی طرف رجوع کرا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تمہاری فکر کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں بن سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مال پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک اس پر سال نہ گزر جائے۔ رواہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1792۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہے تو اسے خوش قسمتی میں بدل دے، کوئی شر لکھا ہے تو خیر میں بدل دے، گمراہ ہونا لکھا ہے تو ہدایت میں بدل دے۔ اگر تیرا فضل و کرم تھوڑا ہے تو اسے بڑھا کر اتنا کر دے کہ ہماری جولیاں تیرے فضل و کرم سے خالی نہ ہوں۔ ہمیں ہر سانس کے ساتھ تیرا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال دے۔ اے ہمارے رب، تو بابرکت و بلند ہے، تو ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے پیاروں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے استادوں کو، ہمارے دوستوں کو اور تمام امت کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، میری اور تمام مومن مرد مومن عورتوں کی اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما، آمین۔